ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا جس کا محل دنیا کا سب سے حسین محل سمجھا جاتا تھا۔ یہ محل مکمل طور پر شیشے کے خوبصورت ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا، اتنا نازک تھا کہ جو بھی اسے چھوتا اسے بہت محتاط رہنا پڑتا۔ اس محل کے باغات میں نہایت انوکھے پھول موجود تھے جن کے ساتھ سنہری گھنٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب بھی ہوا چلتی تو وہ گھنٹیاں بجنے لگتی اور لوگ ان پھولوں کو دیکھنے لگتے۔ یہ باغ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اختتام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ باغ کے کنارے پر ایک گھنا جنگل تھا جہاں اونچے اونچے درختوں کی شاخیں نیلے سمندر کی لہروں کو چھوتی تھی۔ ان درختوں میں بہت ہی پیاری اور سریلی بلبل رہتی تھی جو اتنا خوبصورت گانا گاتی تھی کہ قریب کے مچھیروں کو اپنے سارے کام بھلا دیتی تھی۔ مچھیرے اس کا گانا بہت ہی سکون سے سنتے تھے۔ دنیا بھر سے لوگ اس محل اور اس باغات کو دیکھنے آتے تھے اور اپنی کتابوں میں اس باغات اور محل کے بارے میں شاندار باتیں لکھتے، مگر جب بلبل کے گانے سنتے تو وہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکتے۔ بلبل کی تعریف بھی ہر کتاب میں لکھ دیتے۔ ایک دن بادشاہ کے ہاتھ بھی ان میں سے ایک کتاب لگ گئی۔ بادشاہ نے اس کتاب میں محل اور باغ کی خوبصورتی کے بارے میں پڑھ کر بہت خوشی محسوس کی، لیکن جب بلبل کے بارے میں پڑھا تو حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے وزیر کمال کو بلایا اور کہا، اس کتاب میں ایک شاندار پرندے کا ذکر ہے جو میرے باغ میں رہتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کیوں نہیں معلوم ہوا؟ وزیر نے جواب دیا، حضور میں نے بھی اس کے بارے میں کبھی نہیں سنا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے آج شام تک میرے سامنے پیش کیا جائے ورنہ پوری دربار سزا بھگتے گا۔ وزیر بلبل کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے محل کے ہر کونے میں پوچھا، ہر غلام سے پوچھا، ہر نوکر چاکر سے پوچھا کہ کوئی اس پرندے کے بارے میں جانتا ہے، لیکن کوئی اس پرندے کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ آخرکار ایک باورچن رہ گئی تھی۔ وزیر نے پوچھا، اس سے پوچھ لوں، شاید اسے معلوم ہو۔ وہ باورچن صابرہ کے پاس گیا جو سمندر کے قریب رہنے والی اپنی بیمار ماں سے ملنے جایا کرتی تھی۔ صابرہ نے کہا، ہاں میں نے اس بلبل کو دیکھا ہے، یہ بہت سریلا گاتی ہے اور میں اکثر اس کے گانے سنتی ہوں۔ بادشاہ کے حکم پر صابرہ، وزیر اور کچھ سپاہی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ بلبل کے قریب پہنچے تو وزیر حیران رہ گیا، اتنی حسین اور سریلی آواز اس نے آج تک نہیں سنی تھی۔ بلبل کو محل میں لایا گیا، اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے، اس کے لیے سونے کا پنجرا بنایا گیا، ریشمی دھاگا اس کے پاؤں میں باندھے خادم اس کی خدمت میں مقرر ہو گئے۔ بلبل کو اچھے سے اچھے کھانا دیا گیا، لیکن بلبل اس پابندی سے خوش نہ تھی۔ بلبل اب گانا بھی نہیں گاتی تھی۔ سب نے بہت کوشش کی لیکن وہ گانا نہیں گاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد جاپان کے بادشاہ نے بادشاہ کو ایک مصنوعی بلبل تحفے میں بھیجی۔ یہ بلبل قیمتی جواہرات سے سجی ہوئی تھی اور چابی گھمانے پر گانا گاتی تھی، اپنے پر بھی ہلاتی اور جو گانا اس کو کہا جاتا وہ گاتی۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا، اس نے اصلی بلبل کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ اسے محل سے باہر نکالا جائے۔ 3-4 سال بعد مصنوعی بلبل خراب ہو گئی، اسے ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ بادشاہ روز اس مصنوعی بلبل کا گانا سن کر عادی ہو چکا تھا، اب وہ گانا سن نہیں پا رہا تھا اور کئی سال بعد وہ بیمار پڑ گیا، موت کے قریب پہنچ گیا۔ حکیموں نے اس کا بہت علاج کیا مگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکا، اب وہ موت کے قریب تھا۔ ایک رات وہی اصلی بلبل واپس آئی اور گانا گانے لگی بادشاہ کے کمرے میں آ کر۔ جیسے ہی بادشاہ نے اس کا گانا سنا اس کی حالت بہتر ہو گئی اور بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ بادشاہ نے بلبل سے کہا، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، تمہیں محل سے نکال دیا تھا۔ بلبل نے کہا، کوئی بات نہیں، میں اب آپ کے لیے آئی ہوں، جب آپ کہیں گے میں آپ کو گانا سنا دوں گی۔ بادشاہ نے کہا، نہیں تمہیں گانا سنانے کی ضرورت نہیں، جب تمہارا دل آئے گانا سنا دینا۔ بادشاہ نے بلبل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے محل میں رہنے کی دعوت دی، لیکن بلبل نے کہا، میں آزادی کے بغیر خوش نہیں رہ سکتی،
لیکن جب بھی میری ضرورت ہوگی میں آ جاؤں گی۔ اگلی صبح جب بادشاہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو وہ بالکل تندرست تھا۔ یہ دیکھ کر دربار کے سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بادشاہ ٹھیک کیسے ہو گیا۔ تو دوستو اس طرح کی اور بھی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی کہانی اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔